السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم نے ایک سیریز کا آغاز کیا ہے جس کا نام ہے حسن خاتمہ، یعنی کہ ایمان پر موت نصیب ہونا۔ اس حوالے سے میں سب سے پہلا ویڈیو ایک انٹروڈکٹری ویڈیو لا چکا ہوں، اور آج ہم انشاءاللہ اس کا فائنلی آفیشلی فرسٹ ایپیسوڈ آپ کے سامنے ہوگا، جس کا مطلب ہے حسن خاتمے کی اہمیت، یعنی کہ یہ کیوں امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہی ہو، اور اس حوالے سے کیا ہم واقعی رسول پاک کی زندگی میں، صحابہ کرام کی زندگی میں یا اسلاف کی زندگیوں میں کیا اس کی اہمیت یا اس کی تڑپ دیکھتے ہیں۔ انشاءاللہ اس حوالے سے ہم بات چیت کریں گے۔ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ خاتمہ ہونا یعنی کہ مر جانا، موت کا آنا، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہم اور آپ یا کائنات میں کوئی بھی مذہب یا کوئی بھی اسکالر، کسی بھی دین سے تعلق رکھنے والا انکار نہیں کرتا۔ قرآن مقدس نے اس حوالے سے اشارہ کیا ہی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ قرآن مقدس میں ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا، کسی مضبوط قلعے میں بھی تم خود کو بند کر لو گے تو بھی موت تو تم تک پہنچے گی ہی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، یعنی کہ اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں یا کہیں پر بھی بند کر لو، موت آنی ہے۔ تو جو چیز فائنلی یقینی لازماً ہے، ہمیں معلوم ہے کہ اس سے چھٹکارا نہیں ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں ایسی تیاری کرنی ہے کہ ہم اس چیز یہ جب ہمیں ملے، جب ہمارا موت کا سامنا ہو تو کم از کم ہماری گرفت نہ ہو۔ اور وہ کب ہوگا؟ جب ہم اس بات کا خیال رکھیں گے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ کو بتا دوں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کے حوالے سے بڑی رہنمائی ملتی ہے۔ ایک حدیث رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں، الموت حق والجنت حق والنار حق، یعنی موت بھی حق ہے، جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے، یعنی کہ یہ تمام چیزیں تو حق ہیں، یہ تو چیزیں حق ہے، لیکن اب ہمیں دیکھنا ہے کہ موت جو پہلا حصہ ہے اس میں کفار و مشرکین، اچھے برے سب لوگ شامل ہیں، لیکن جو بعد کا حصہ جنت اور جہنم، یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے، یہ کس چیز سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے؟ یہ ہمارے حسن خاتمہ یا سوء خاتمہ سے۔ ایمان پر موت ہوئی تو جنت جو حق ہے وہ ملے گی، اور اگر ایمان پر موت نہیں ہوئی تو جہنم جو کہ حق ہے وہ ملے گی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پچھلی ویڈیو میں بیان کیا تھا، آج دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہو۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عام آدمی اپنی پوری زندگی جنتیوں والے عمل کرتا رہے گا، اور پوری زندگی جنتوں والے کام کرتا رہے گا، ایسی نیکیاں کرے گا جو اس کو جنت میں لے جا سکتی ہیں، حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے بیچ میں صرف ایک ہاتھ کا گیپ رہ جائے گا، اور سڈنلی اس کی قسمت آئے گی یا اس کی مت ماری جائے گی کہ وہ جہنمیوں والے کام شروع کر دے گا، اور اسی وقت اس کی موت آ جائے گی تو وہ شخص جنت کے بجائے جہنم میں جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں کنٹینیو کرتے ہیں کہ ایک شخص پوری زندگی جہنمیوں والے کام کرتا رہے گا، اور یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے بیچ میں صرف ایک ہاتھ کا گیپ رہ جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ اسے توفیق دے گا اور وہ اچانک جنتیوں والے کام شروع کر دے گا، توبہ استغفار کر دے گا، دین کے راستے پر آ جائے گا، اور پھر اللہ اسے موت عطا فرمائے گا تو وہ جنت میں جائے گا، جہنم میں نہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، کیا پتہ چلا کہ انسان زندگی پر کچھ بھی کرے، حسن خاتمہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آپ کا اینڈ زندگی کا کس لحاظ سے ہو رہا ہے، that actually matters۔ صحابہ کرام کی زندگی میں آپ دیکھتے ہیں کئی صحابہ کرام کی لائف پوری کی پوری زندگی گناہ آلود گزری ہے، گناہ آلود نہیں، کفر میں گزری ہے، لیکن جب اسلام قبول کیا، اور ہو سکتا ہے اسلام قبول کرتے پہلے ہی دن شہادت نصیب ہو گئی، اللہ نے جنت عطا کر دی۔ میرے عزیز ساتھیوں، اور رسول پاک کی ایک دوسری روایت آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بھی اپنی نیکیوں پر نہ اترائے، لا علیکم اللہ تعجبوا بأحد، تم میں سے کوئی بھی اپنی یا کسی اور کی نیکیوں پر نہ اترائے، حتی تنظروا بما یختم بہ، یہاں تک کہ تم یہ میک شور نہ کر لو کہ اس کا خاتمہ کس چیز پر ہوا ہے۔ یعنی کہ انسان کو اپنی نیکیوں پر اترانا نہیں چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے زندگی میں نیکیاں کرنے کے باوجود بھی ہم سے کوئی ایسی خطا سرزد ہو کہ موت کے وقت ہم سے کوئی میجر مسٹیک ہو گئی، زبان سے کلمہ کفر نکل گیا، کوئی ایسی برائی ہو گئی کہ جس سے ہم ایمان سے چلے گئے، اسی وقت موت آ گئی۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس لیے خاتمہ بڑا اہم ہے۔ آ جائیں، میں آپ کو بتا دوں کہ رسول پاک کی یہ دو احادیث تو اپنی جگہ پر ہی ہیں، اس کے علاوہ حضور پاک کی خود کی زندگی میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ کی کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ جو دعائیں ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ حضور اس چیز کے لیے بڑے سیریس تھے۔
حضور دعا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیر دینے والے مولا میرے دل کو ثابت قدمی عطا فرما تیرے دین پر۔ میرے عزیز ساتھیوں کیا پتا چلا کہ رسول پاک کی یہ دعا بتا رہی ہے کہ ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے۔ یہ دل تو پلٹتے رہتا ہے کبھی یہاں کبھی وہاں، لیکن ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے؟ اللہ کہیں بھی ہو دین پر ثابت قدمی ہو، کیونکہ دین پر موت آئے گی تو حسن خاتمہ ہوگا، تو جنت ملے گی، تو آخرت سنورے گی۔ اگر دین پر ثابت قدمی نہیں ہوئی تو پھر معاذ اللہ رب العالمین کوئی بڑی بات ہو سکتی ہے۔ آج حضور پاک کی ایک اور دعا ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں یہ ہمیشہ دعا کرتے تھے یا ولی الاسلام وآلہ مسکنی بالاسلام حتی القاک علیہ، اے اسلام کے والی، اے والی اسلام، اے اللہ رب العزت میرے مولا میرے دل کو ہمیشہ اسلام پر ثابت قدم رکھ، حتی القاک علیہ، یہاں تک کہ میں اسی حالت میں تجھ سے ملوں۔ میرے عزیز ساتھیوں یہ دو دعائیں جو حضور پاک کی ہیں یہ ہمیں کیا بتا رہی ہیں کہ ہمیں اپنے حسن خاتمے کی فکر کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان میں موجود ہیں، اور قبرستان کے اندر موجود ہیں، اور ان کو دیکھ رہے ہیں صحابہ کرام کہ وہ رو رہے ہیں۔ ان سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے قبر کے عذاب کی فکر ہو رہی ہے، آخرت کی فکر ہو رہی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں ذرا سوچیں آپ کہ یہ وہ شخص ہے جو خلیفہ راشد بھی ہیں، یہ وہ شخص ہے کہ جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، یہ وہ شخص ہے جن کے بارے میں رسول پاک نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی ہونا ممکن ہوتا تو وہ عمر ہوتے، لیکن انہیں ڈر کس بات کا ہے؟ آخرت کے عذاب کا۔ کیوں؟ کیونکہ آخرت کا عذاب آپ کے ان تمام سٹیٹس سے جڑا ہوا نہیں ہے، آپ کے اس نے خاتمے سے جڑا ہوا ہے، خاتمے پر جڑا ہوا ہے۔ وہ صحیح ہوگا تو آخرت میں جنت یا عذاب وہ ڈیسائیڈ ہوگی۔ میرے عزیز ساتھیو اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ کئی اولیاء کرام کی زندگی، حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جو ہے نا اس چیز کی فکر کیا کرتے تھے کہ مجھے اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے کہ میری جو نیکیاں ہیں ان نیکیوں پر میرا کیا حال ہوگا، یعنی کہ میری جو نیکیاں ہیں کیا مجھے وہ جنت میں لے جا سکیں گی، کیا وہ قبول ہوں گی، کیا میں جو نا جنت میں جاؤں گا۔ یہ نیکیاں قبول ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نیکیوں کے قبول ہونے کا مطلب یہی ہے کیا واقعی وہ اس درجے کی ہیں کہ میرا خاتمہ ایمان پر، میری موت جو ہے وہ ایمان پر ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ یہ سمجھنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا ان تمام احادیث سے آپ کو ایک بات سمجھ بھی آئی ہے، لیکن ساتھ میں کوشچنز بھی آگے دماغ میں۔ کوشچن نمبر 1، میں 3 سوالات لکھ کر لایا ہوں جو عام طور پر آپ کے دماغ میں ہو سکتے ہیں۔ تو آ جائے میں سب سے پہلے آپ کو ایک ہی بات تیگرے جو نا میں ان سوالوں کے جواب دے دیتا ہوں تاکہ آپ کا مائنڈ کلیئر ہو جائے۔ پہلا سوال آپ کے دماغ میں یہ آیا ہوگا کہ پھر ہم نیکی کریں کہ نہیں کریں؟ جب ہماری نیکیوں پر زندگی ڈیپینڈ ہی نہیں ہے، خاتمے پر سب کچھ ڈیپینڈ ہے، تو یہ پوری 50 سالہ زندگیوں میں ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، عبادت کریں یا نہ کریں، روزے رکھیں یا نہ رکھیں؟ کیونکہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے نا کہ ہماری زندگی میں اینڈ میں کیا ہوگا، تو کیوں ہم اپنے آپ کو اتنا ٹینشن میں ڈال رہے ہیں؟ پورے 15 سال 50 سال 60 سال کی زندگی میں عبادتیں کر رہے ہیں۔ ایک تھاٹ آتا ہے، اور اسی طریقے سے کوئی بندہ جو گنہگار ہو پھر اسے تو فکر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ وہ اپنا گناہ کر رہا ہے، عیش کر رہا ہے میرے عزیز ساتھیوں، اور پھر اینڈ میں جا کر اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے۔ میرے عزیز ساتھیوں بڑا یہ اہم سوال جو ہم میں سے ہر ایک کے دماغ میں آ سکتا ہے، دراصل رسول پاک کی ان دونوں حدیثوں کا کہنے کا مطلب دوسری حدیث میں کہ آپ اپنے نیکیوں پر گمان نہ کریں، اترائیں نہیں۔ یہ نہ سوچے کہ کسی بندے کے ریکارڈ میں 15 سال کی 20 سال کی 25 سال کی نمازیں ہیں، کسی بندے کی زندگیوں میں 20 حج ہیں، کسی بندے کی زندگی میں 40 عمریں ہیں، وہ یہ نہ خیال کرے کہ اب یہ ہے تو میں جنتی ہی ہوں۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اینڈ تک یہ خیال کریں کہ یار یہ میری نیکیاں نہیں جو مجھے جنت میں لے جائے گی، وہ اللہ کا رحم اور اس کا کرم ہے جو مجھے جنت میں لے جائے گا۔ اور وہ کب ہوگا؟ جب میں زندگی کے لاسٹ سٹیج تک نیک انسان رہوں گا، خاتمے تک میں ایمان پر رہوں گا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کروں گا۔ کوئی یہ نہ خیال کرے، مثال دیتا ہوں میں آپ کو، کسی کمپنی کے آپ امپلائی ہیں، کام کر رہے ہیں، آپ نے 50 سال بڑی اچھی خدمت اور سروس کی ہے، گورنمنٹ جاب ہے، 15 سال یا 20 سال آپ نے اچھی سروس کی، اب آپ کی ریٹائرمنٹ کا 1 سال رہتا ہے یا 5 مہینے باقی ہے، اب آپ کچھ آنا کا نہیں کر رہے ہیں، جاب بھی صحیح سے نہیں کر رہے ہیں، آپ کو یہ یقین ہے کہ میرے 25 سال ضائع نہیں ہوں گے، کیونکہ 25 سال بڑے اچھے گزارے، آخری سال میں کوتا ہی چلتی ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ یہ خیال نہ کریں، آخری سانس تک یہ خیال نہ کریں کہ میری کوتاہیاں چل جائے گی، نہیں۔
کوئی ایک لمحہ ایسا کہ جس میں کوئی برائی ایسی کر دی تو ہماری پوری نیکیاں ضائع ہو جائے گی۔ نیکیاں ضرور کریں، ضرور کریں۔ یہ نیکیاں ہی تو ہیں جو آپ کو اس بات کی توفیق عطا کرتی ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایسی توفیق ملتی ہے کہ آپ کا خاتمہ ایمان پر ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ فرماتا ہے نا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، ایمان کی حالت میں جس کسی نے بھی نیکیاں کی ہوں گی، نیکیاں کی ہوگی، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اسے بڑی بہترین زندگی عطا کریں گے۔ یہ بہترین زندگی صرف دنیا کی آخرت کی بھی ہے۔ تو نیکیاں کرنی ضرور ہے، اس پر گمان نہیں کرنا، اترانا نہیں، یقین نہیں رکھنا کہ یہ نیکیاں ہی ہیں جو میرے نجات کا راستہ ہے، نہیں، یہ نہیں، وہ اللہ ہے، وہ خاتمہ ہے کہ اس خاتمے کے ٹائم پر کیا ہو رہا ہے۔ میرے ساتھ دوسرا سوال آپ کے دماغ میں آئے گا یا آیا ہوگا اس پہلی حدیث سے، اس کا کیا مطلب ہے کہ بندے اور جہنم یا جنت کے بیچ میں ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا؟ حالانکہ ایک پوری زندگی ہے، جب انسان مرتا ہے تو اس کی فوت ہونے کے بعد میں ایک پوری ہزاروں سال کی لائف ہے، اس کے بعد جنت اور جہنم کا ڈیسیجن ہوتا ہے۔ تو رسول پاک نے دراصل یہ مثال دی ہے، اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ، یعنی کہ بس اس کے اور موت کے درمیان اتنا فاصلہ، اور موت کے فوراً بعد میں قبر کے عذاب کی آزمائش شروع۔ یہ جو حضور نے فرمایا نا ایک ہاتھ کا فاصلہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایگزیکٹلی بس وہ جہنم کے دروازے پر کھڑا تھا، یہ ایک ایگزامپل ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے کام ایسے تھے کہ عن قریب وہ جنت میں ڈال دیا جاتا یا جہنم میں ڈال دیا جاتا۔ It's just an example to make everyone understand۔ اور آخری چیز جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہم جو تمام جو سیریز ابھی پڑھیں گے، کیا ہم ہیں اس لائق کہ ہم یہ ڈیسائیڈ کریں یا اعمال سے ہم یہ پتا کر لیں کہ یہ بندہ جنتی ہے یا یہ جہنمی ہے؟ تو میرے عزیز ساتھیوں یاد رکھیں، نہیں، ہم اور آپ اس بات کے لیے کوئی بھی ڈیسیجن میکر نہیں ہیں، ہم صرف رسول پاک کی احادیث سے آئیڈیا لگائیں گے، ان احادیث سے نصیحت حاصل کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ بندے کا خانہ کعبہ میں انتقال ہوا ہو اور وہ جہنم میں جائے، وہ ڈیسیجن اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بندے کا انتقال شراب خانے میں ہوا ہو لیکن وہ جنت میں جائے، وہ ڈیسیجن اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ہم تو صرف ظاہری چیزیں دیکھ کر ڈیسائیڈ نہیں کریں گے، اپنے لیے نصیحت حاصل کریں گے، خود کے لیے اپنی لائف میں چینجز پیدا کریں گے کہ نہیں، واقعی کوئی بندہ اگر سجدے میں انتقال کر رہا ہے تو یہ موت کتنی پیاری ہے اور یہ مجھے کیسے مل سکتی ہے۔ یہ صرف ہمیں اور آپ کو ایک جو نا ایک آئیڈیا لینا ہے، اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے، ایک جو نا لائف چینجنگ مومنٹ اسے حاصل کرنا ہے، نصیحت لینی ہے، that's it۔ ہم اگر ان میں سے کوئی بھی چیز جو ہم پڑھیں گے یا آگے کی ویڈیوز میں جانیں گے، it actually does not mean کہ 100% اس کا شورٹی نہیں ہے۔ میں اور آپ کوئی بھی یہ ویڈیوز دیکھ کر شورٹی نہیں دے سکتا یا نہیں دینا چاہیے کہ ہم کہیں کہ فلاں جنتی ہے جہنمی، نہیں، وہ ڈیسیجن اللہ تعالیٰ کا ہے۔ لیکن ہاں، ہم جب کسی کی موت دیکھتے ہیں اور اچھی ہوتی ہے تو یقیناً ہمیں اس کا جو نا یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ایسی موت ہمیں عطا فرمائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے، آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں انشاءاللہ الرحمن صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی ہمیشہ تعظیم و توقیر کریں، نمازوں کی پابندی کریں، والدین کا خیال رکھیں اور ہمیشہ اپنے لیے حسن خاتمے کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک و صالح بنائے، ایمان پر جلائے، ایمان پر اٹھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔